حج بیت اللہ کی زیارت سے مانا ہوئے تو یہ ارادہ کر کے چلے گئے تھے کہ اب مکمل طور پر آقا کے شہر پاک میں جاؤں گا۔ ایک عاشق کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ موت آئے تو طیبہ کی گلیوں ہی میں دم نکلے، پھر چین سے گزرے گے دن رات مدینے میں۔ ایک عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہی تمنا ہوتی ہے کہ عاشق کی، یہی آرزو لے کر چلے گئے کہ زندگی مدینہ منورہ میں گزرے، مدینہ منورہ مسکن ہو اور جنت البقیع مدفن ہو۔ یہ آرزو لے کر گئے، 3 برس تک مدینہ منورہ کی پاک اور مقدس سرزمین پر قیام فرما ہو کر علوم دینیہ کی وہاں پر اشاعت فرما، خالی نہیں رہے بلکہ اشعار لکھنا شروع کیا۔ وہ اشعار کو پیش کرتے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بڑے بزرگ تھے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آ چکے تھے۔ وہ بزرگ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ بزرگ نے کہا کہ یہ اشعار محض اشعار نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو معنی چھپے ہوئے یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام کے وہ اشعار کو دیکھا، فرمایا کہ یہ اشعار کی تشریح فرمائیے۔ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھ کر وہ اشعار کی تشریح فرمانا شروع کیا تو انوار احمدی جیسی ایک عظیم المرتبت کتاب جس کو عشق رسول کی سیاہی میں ڈبو کر ایسے مضامین کو لکھا آپ نے قلم سے انوار احمدی کو کہ جب لکھنا شروع کیا تو حضرت صدر الشیوخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب کو آپ نہیں لکھ رہے تھے بلکہ فرماتے انوار اللہ لکھ رہے تھے اور نور اللہ لکھا رہے تھے۔ وہ کتاب کو گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھ کر لکھنا شروع کیا تو نور اللہ یعنی اللہ کے نور امام الانبیاء لکھا رہے تھے اور انوار اللہ لکھ رہے تھے۔ فرمایا وہ مضامین سیدی شیخ الاسلام کے دل پر وارد ہو رہے تھے اور آپ اس کو اپنے قلم کے ذریعے سے لکھ کر کاغذات کو بھرتے جا رہے تھے، عشق رسول کی سیاہی میں ڈبو رہے تھے اور ادب رسول کا مضمون لکھ رہے تھے، عشق رسول کی سیاہی میں ڈبو رہے تھے اور سرکار کے عشق رسول کے مضامین کو لکھ رہے تھے۔ اور ایسا لکھا کہ زمانے نے دیکھا کہ انوار احمدی کی کتاب کو امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اس کتاب کو جب آپ اپنے مرشد کے پاس پیش کیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا، ان کی خدمت میں پیش جب کیا تو وہ کتاب کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ کتاب لکھنے والا عارف باللہ ہے، یہ اللہ کا عرفان بھی حاصل کر چکا ہے، اللہ کے رسول کا عرفان بھی حاصل کر چکا ہے۔